اب میں درخواست کروں گی طفیل انجم صاحب سے. طفیل انجم صاحب بھی ہماری اسمبلی میں ہماری نمائندگی کرتے ہیں, لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں. طفیل صاحب ضرور, اوور ٹو یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ میڈم. جس طرح مختلف لوگوں نے اپنے ویوز اور کمنٹس اور جو ایکچوئل فگرز تھے, کچھ ان نون فگرز تھے, وہ بتا دیے کہ یہ مطلب تعلیم میں اسپیشلی یہ ہرڈز ہے, یہ پرابلمس. میرے خیال میں ہمارے صوبے میں تقریباً 29,000 اسکولس ہے, میل اینڈ فیمیلز مختلف, پرائمری, مڈل اور یہ ہائر سیکنڈری اسکول. تو اس میں جس طرح میرے بھائی نے کہا کہ اس پہ چیک اینڈ بیلنس کے لیے آپ نے آئی ایم یو کو مطلب قائم کر دیا, اس کی کیا ضرورت تھی؟ میرے خیال میں سب سے پہلے تو یہ ضرورت لازمی اس لیے تھی کہ جو ڈی او صاحب تھے, مطلب اے ڈی او سرکل پہ جو ہوتے ہیں, مختلف فوکل پرسن انہوں نے اپوائنٹ کیے ہوتے ہیں اس پہ سرکل پہ. تو وہ تو اس سے پہلے بھی جس طرح میڈم نے کہا کہ پہلے بھی کام کر رہے تھے, لیکن ابھی جو میں محسوس کر رہا ہوں اپنے حلقے میں, اسپیشلی پی کے 29 کی میں اگر میں بات کروں وہاں پر, تو 95% جو اس میں حاضریاں جو ہے اساتذہ کرام صاحبان کی, تو وہ مطلب کنفرم ہو گئی ہے کہ مطلب وہ 95% ٹیچر اب اسکول جاتے ہیں وہاں پر. میں خود بھی مطلب کبھی کبھار مہینے میں 2 مرتبہ کم از کم مختلف اسکولوں پہ خود بھی مطلب چاپے مارتا ہوں, اور اس میں مطلب جتنی بھی مسنگ فیسلٹیز کے حوالے سے ہو, یا مطلب کوئی ٹیچر اساتذہ کے جو پرابلمس ہو یا اسٹوڈنٹس کے جو پرابلم ہو, اس پہ میں خود بھی مطلب کام کرتا ہوں. مجھے مزہ بھی آتا ہے اس پہ. تو اسپیشلی میں ایگزامپل دوں کہ سوشل میڈیا پہ میں نے اپنے کانٹیکٹس اور سب کچھ چھوڑ دیے ہیں کہ مطلب جہاں پر بھی آپ کو ایجوکیشن میں کوئی فلاز نظر آئے تو مجھے ٹیکسٹ میسج کریں, مجھے واٹس ایپ کریں, وہ پکچر مجھے واٹس ایپ کریں, تو وہ مجھے کرتے ہیں. تقریباً 2 ہفتے پہلے مجھے ایک پکچر کسی نے سینڈ کیا تھا کہ مطلب یہاں پر چائلڈ لیبر کام کر رہے ہیں, تو وہاں کے 7 ٹیچرز ہیں, ان پہ انکوائری بھی بٹھا دی ہے اور سسپینڈ بھی کر دیے ہیں. تو انشاءاللہ اس پہ بھی اس طرح کے مسائل مطلب, تو کم از کم جو میرے حلقے میں اس طرح کام ہوا کہ 7 ٹیچر اس پہ سسپینڈ ہو گئے ہیں, تو اس سے میرے حلقے میں یقیناً مجھے اندازہ ہے کہ کوئی اسٹوڈنٹ پہ کام کبھی انشاءاللہ نہیں کرے گا جب تک انشاءاللہ میں ہوں گا. اس کے علاوہ بیسک فیسلٹیز کی میں بات کروں تو اس سے پہلے میں خود بھی ایک پرائمری اسکول سے پڑھا ہوں, 5ویں جماعت 8ویں 10ویں جماعت تک. تو جب میں اپنی پرائمری اسکول کا مجھے ایک ہی ٹیچر کا مجھے ایک ہی بات یاد ہے ابھی تک, میں کھل کے بتا دینا چاہتا ہوں سب کو. وہ یہ ہے کہ ہمارے ایک ٹیچر ہے, اللہ ان کو صحت بھی دے, میں تھوڑا سا چلو ٹھیک ہے. تو اس سے میں نے ایک ہی مطلب بات سیکھی تھی, وہ یہ تھی کہ حالات میں اگر آپ اس اسٹک کو اس طرح کر کے اگر آپ اس طرح وہ ٹک کریں تو یہ اسپیس میں نہیں رکے گی. ایک مجھے تو یہ بات یاد ہے. دوسری بات یہ کہ جس طرح ہم نے کپڑوں میں وہ اپنے بکس کو مطلب باندھا ہوتا ہے, تو وہ اسٹک سے ہمیں ٹیبل پہ جب ہم جاتے تھے اسمبلی کے بعد, جب ٹاٹوں پہ بیٹھ جاتے تھے, تو وہ اسٹک سے یہ کہتے تھے کہ بس تے پرانزے, تو ہم جلدی سے وہ اپنے وہ بکس مطلب بس تب ہم کھلا اکھلا. اور اس کے بعد جب چھٹی کی ٹائم ہوتی تھی تو وہ دوسرا ٹیچر تھا, تو وہ ہمیں اسٹک سے اس طرح کہتے ہیں کہ بستے اتڑے, تو ہم بستوں کو جو ہے نا وہ باندھ دیتے ہیں. اور اسی سے پھر وہ غصہ مطلب اس کی فیلنگز کو اس طرح ہو جاتی تھی کہ ہمیں مطلب یہ انہوں نے ہمیں غلط انسٹرکشن دیے تھے, تو پھر وہ زور سے کہتے کہ بستے پرانا سے چھٹی کے ٹائم, تو ہم جلدی سے وہ بستے وہ پرانے. تو اسی طرح کی مطلب ہمارے بجلی بھی نہیں تھی اس میں, 2 کمرے تھے, کافی مسنگ فیسلٹی تھی. جب ہماری مطلب ابھی ہم نے پیرنٹ ٹیچر کونسل کے تھرو مختلف فنڈز دیے ہیں ان کو, مطلب پروفارما دے کے ہمیں ڈیمانڈ کریں, ڈی او کو ڈیمانڈ کریں کہ جتنی بھی مسنگ فیسلٹیز ہو تو اس کو پورا کیا جائے. اور اس میں کافی حد تک جو ہے نا امپروومنٹ ہوئی ہے. میٹرز لگے ہیں, الیکٹریسٹی کے پنکھے لگے ہیں, کرسیاں خریدی ہیں, فرنیچر خریدی ہیں ہم نے, سیکیورٹی سسٹمز, دیواریں باری کرنا. تو کافی مطلب اس سے میرے خیال میں, کیونکہ میں خود جاتا ہوں اپنے حلقے میں گھومتا ہوں زیادہ تر, تو کافی اس میں بھی وہ ہوا ہے. بعد میں ایک بات اس اسٹرکچر کے حوالے سے,
ابھی جو نئی پالیسی ہم نے جو کی ہے تو وہ پرائمری اسکول اس میں 6 کمرے اور باتھ رومز اور الیکٹریسٹی سب کچھ جو بھی فیسلٹیز ہیں تو اس میں اویلیبل ہیں. میرے خود حلقے میں جو جتنے بھی اسکول بنے ہیں وہ اسی طرح کے ہیں. دوسرا یہ کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے لیے منسٹر صاحب کو بھی کہتا ہوں, سی ایم صاحب کو, جتنے بھی مطلب اسکول مطلب ہوتے ہیں تو اس میں آپ زیادہ سے زیادہ مجھے گرلز کے مطلب اسکولز پرائمری ہو نئے تو وہ دے. اپگریڈیشن میں اسپیشلی گرلز اسکولز پر میں فوکس کرتا ہوں. دوسری انرولمنٹ کے بات ہے تو ہم خود بھی جا کے عوام کے پاس جاتے ہیں اور ان کو مطلب واک بھی کرتے ہیں. اور جب میں میٹنگ میں جدھر بھی جاتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ خیر ایک وقت کا کھانا نہ کہیں لیکن اپنے بچوں کو تعلیم لازمی دے. تو خود بھی کہتے ہیں اور بچوں کو اسکول بھیجیں. اسٹاف کی کمی تو وہ تو سب کو پتا ہے کہ تقریباً ان 3 سالوں میں ہم نے 24,000 ٹیچر اپوائنٹ کیے ہیں. وہ بھی میں قسمیہ کہتا ہوں کہ میں نے کوئی اس میں ٹیچر مطلب کسی کی سفارش بھی نہیں کی ہے, نام سوچا بھی نہیں ہے, اور میں نے کوئی بھی ٹیچر اس میں اپوائنٹ نہیں کیا ہے. ابھی پروسیس ہے 30,000 ابھی پروسیس میں اس میں جا رہے ہیں. دوسرا یہ کمی بھی انشاءاللہ پوری ہو جائے گی. لیکن بدقسمتی سے بات یہ ہے کہ آپ نے میڈم صاحب نے بجٹ کی بات کی ہے کہ یہ مطلب پراپر طریقے سے مطلب کیوں وہ اسپینڈ نہیں ہو رہا. تو یہ اس میں مختلف ہرڈلز ہیں کیونکہ کبھی کبھار میں سوچتا ہوں کہ جب سے یہ ملک بنا ہے کافی ٹائم ہو گیا ہے کہ کسی نے تھوڑا بھی ہر محکمے میں کام کیا ہوتا تو آج یہ نوبت نہ آتی. تو پالیسیز میں کچھ فار ایگزامپل میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. یہ بھی جو لوکل گورنمنٹ کی ہم نے بجٹ دیے ہیں تو وہ کبھی کسی پروپارمے کے تحت ریجیکٹ ہو جاتے ہیں, کبھی کسی اوپر جاتے ہیں میٹنگ ہوتی ہے تو اس پہ کافی ٹائم لگ جاتا ہے. تو یہ سسٹم میں ایک فلا ہے کہ میں مانتا بھی ہوں. اور میں تو اسپیشلی میں بڑوں کو بھی بتاتا ہوں کہ یہ ہمارے جتنی بھی بیوروکریسی ہے یہ مطلب زیادہ تر یہ سمجھتے ہیں اور یہ ان کو مطلب چاہیے کہ مطلب یہ ہمارے فیسیلیٹیشن ہمارے گورنمنٹ کی کرے. تو اس میں یقیناً شک نہیں ہے کہ ایکسپینڈیچر زیادہ نہیں ہوتی. باقی 4% سے بھی زیادہ آئی تھنک سو بجٹ ہے. ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ 2000 یہ جو ابھی جون آ رہا ہے اس میں ایجوکیشن کے لیے سب سے زیادہ پیسے رکھیں. لیکن وہی بات آ جاتی ہے لمیٹڈ ریسورسز کی, کیونکہ ابھی ہم فیڈرل گورنمنٹ کی طرف دیکھیں تو ہماری جو بجلی کی رویلٹی ہے اس میں تقریباً 600 ارب روپے ہمارے ان کے بقایا ہے. 600 ارب روپے ہمارے بقایا ہے. تو اگر اس میں پراپر طریقے سے ہمارے صوبے کو پیسے آ جائیں تو اس میں ہم ایجوکیشن پہ بھی کافی بجٹ رکھ سکتے ہیں. مختلف سیکٹرز میں پانی پینے کے وہ جو ہوتے بیسک ایشو ہے جس سے بیماریاں پھیلتی ہیں, ہیلتھ پہ بھی رکھ سکتے ہیں. تو سب سے یہ مطلب پرابلم ہے. دوسرا سینسس کی بات میں کروں کہ پتہ نہیں کہ مجھے تو یاد نہیں کہ سینسس پورے پاکستان کے کب ہوئے ہیں. تو اس میں یہی بات آ جاتی ہے کہ یہ سینسس کیوں نہیں کراتے. یہ ہر سال کہتے ہیں کہ 2000 اس میں ہوگا لیکن سینسس نہیں ہوتی کیونکہ اس میں شاید میرے خیال میں جو پچھلے سینسس تھے اس میں یہ غلط انفارمیشن کسی نے کہ پنجاب میں اتنی آبادی ہے, سندھ میں اتنی ہے, KPK میں توڑی ہے اور بلوچستان میں اس سے زیادہ ہے. تو اسی سے میرے خیال میں ہمارے حقوق کے 15-16 سال ہوئے ہیں سینسس کے, تو اس میں بھی کافی اس میں وہ میرے خیال میں کٹوتی ہوئی ہے. تو مختلف ایشوز ہیں, ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ خصوصی فیمیل ایجوکیشن پہ. تو یہ ہماری دیہات ہے وہاں پر ہم کوشش بھی کر رہے ہیں, عوام میں اویئرنیس لانا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں. اس کے علاوہ مختلف سجیشنز ہے, ڈپارٹمنٹ سے, NGO سے, ہم دیکھ رہے ہیں دوسروں ملکوں کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں, تو اپنی اسٹریٹجی ان کے مطابق بنا رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ طفیل صاحب.